السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، محترمہ صدر صاحبہ اور معزز حاضرات مجلس، آج اس محفل انجمن میں جس سنگین موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مسلمانوں کے اخلاقی زوال کے اسباب. سامعات، اخلاق انسانیت کا جوہر ہے. اخلاقی قوت کے ذریعے انسان شرف کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. اخلاق میں وہ طاقت اور قوت ہے کہ کوئی بھی قوم اگر اس کی حامل ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. کل ہمارے اسلاف انہیں اخلاق حسنہ سے متصف تھے تو وہ عروج کی منزلیں طے کرتے چلے گئے. کامیابی و کامرانی کا تاج مسلمانوں کے سر پر تھا اور وہ پوری دنیا پر غالب تھے. لیکن آج اس کا بالکل الٹ ہے. مسلمان بد اخلاقی کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا ان پر غالب آ گئی ہے. اگر ہم اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بد اخلاقی کے اسباب کو جاننا اور ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہوگا. سامعات، ان اسباب میں سب سے پہلا سبب دین میں اخلاق کی اہمیت سے ناواقفیت. مذہب اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم مقصد اخلاق حسنہ کی تکمیل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اخلاق حسنہ کا ایک بہترین عملی نمونہ تھے. اور آپ کی کئی ارشادات میں اس کی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ خلق قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی چیز اخلاق حسنہ ہیں. آج مسلمان انہی اہمیتوں اور فضیلتوں کو بھلا چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مکارم اخلاق سے محروم اور رذائل اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں. دوسرا اہم سبب تعلق باللہ کی کمی. انسان کا رشتہ جب اپنے رب سے کمزور ہونے لگتا ہے تو اس میں بہت سی بد اخلاقیاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتا ہے اور شر اور خیر کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا. جس کی وجہ آج مسلمان دنیاوی امور میں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی وجہ سے نہ ہی اخلاق حسنہ کا ظہور ہو رہا ہے اور نہ ہی رب کی مدد سے حاصل ہو رہی ہے. تیسرا اہم سبب تربیت یافتہ ماؤں کی کمی. سامعات، دنیا میں جتنے بھی عظیم الشان لوگ گزرے ہیں، ان کی عظمت کا اصل راز ان کی تربیت یافتہ اور اعلیٰ کردار مائیں تھیں، جن کے ہاتھوں ان کی تربیت کی گئی ہی تھی. آج ان تربیت یافتہ ماؤں کے فقدان کی وجہ سے بچے صحیح تربیت سے محروم اور نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں. نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو اور میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. آج اس امت مسلمہ میں ایسی ماؤں کی کمی ہے. پانچواں سبب اسلامی تعلیمات سے دوری اور مغرب کی اندھی تقلید. سامعات، دین اسلام اپنے پیروکاروں کو ایسی تعلیمات دیتا ہے جن پر عمل کا پیرا ہو کر بہترین زندگی اور بااخلاق زندگی بسر کر سکتے ہیں. عصر حاضر میں مسلمان مغرب کی اندھی تقلید کرنے، ان کی نقالی کرنے اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرنے لگتے ہیں. مغرب کے کوئی بھی بد اخلاقی مغرب میں نمودار نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان اس کو اپنی گم شدہ چیز سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجتاً آج اس قوم میں بے حیائی، بے پردگی، خیانت، بد زبانی، نافرمانی جیسی بری اخلاق پائی جا رہی ہیں. پانچواں بڑا ہی اہم سبب فون اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال. آج فون اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے اخلاق کا جنازہ اٹھ رہا ہے. لائکس اور فالوورز کے چکر میں خود نمائی اور ریاکاری جیسی صفات جنم لے رہی ہیں، اور مسلمان اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کے بجائے غیر محرموں سے رشتہ جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بد اخلاقیاں جنم لے رہی ہیں. لہٰذا میری پیاری مسلمان بہنوں سے اپیل ہے کہ اپنے آپ کو اعداء اسلام کی دشمنانہ سازشوں اور ان کی چالوں سے بچائے رکھیں. عصر حاضر میں پائے جانے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دینی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام کر اس پر عمل پیرا ہو جائے اور سیرت صحابیات کا مطالعہ کر کے خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن جیسی عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں. اور یاد رکھیں کہ دین و اخلاق ہمارا سب سے افضل ترین مطلوب ہو اور اسی راہ پر ہماری زندگی کا سفر گزرے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاق حسنہ سے مزین فرمائے. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. آمين والسلام عليكم.